بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الآخر وقع على امرأته وهو صائم قال أفتجد أن تحرر رقبة؟ قال لا. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل فقال أطعم هذا عنك. فقال ما أحوج منا بين لابتين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صائم کے لیے مباح ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صائم کے لیے ممنوع ہیں، حرام ہیں. جیسے صائم کے لیے کلی کرنا درست ہے، لیکن اگر وہ مبالغے سے کلی کرتا رہتا ہے، اس طرح کلی کرتا رہے کہ 2-4 قطرہ حلق میں چلے جایا کرے، تو اس کا صوم ٹوٹ جائے گا. کلی کرنا درست ہے، لیکن وہ مبالغے سے کلی کر رہا ہے اور بھر منہ پانی لے لیتا ہے، زیادہ پانی لے لیتا ہے، جانتے بوجھتے کہ چلو 2-4 قطرہ اندر چلا جائے گا، کام ہو جائے گا، تو اس کا صوم ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی ناک میں پانی ڈالنا درست ہے، لیکن کوئی مبالغے سے ناک میں پانی لیتا ہے، خوب کھینچ کر کے پانی لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے گلے میں پانی چلا جاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے، تو اس کا صوم ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی اس نے ناک میں پانی لیا اور بغیر کسی قصد و ارادے کے گلے میں پانی چلا گیا، تو اس کا وہ صوم نہیں ٹوٹے گا، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اس نے کلی کیا اور کلی کرنے میں اس کے گلے میں پانی کچھ چلا گیا، اس میں اس کا دخل نہیں تھا، نہ اس کا ارادہ تھا، نہ اس کی کوشش تھی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے ہی کسی شخص نے بھول کر کے کھا لیا اور پورا پیٹ کھا لیا، اس کو یاد نہیں رہا، کھا لیا، اس کے صوم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر کے اس نے آدھا لقمہ بھی کھا لیا، آدھی کھجور کھا لی جان بوجھ کر کے، تو اس کا صوم ٹوٹ جائے گا. اور پورا کھا لیا تو کچھ نہیں، وہ بھولا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، ایک شخص نے کھا لیا پورا، تو آپ نے فرمایا انما اطعمہ ربہ واسقاہ، اس کے رب نے اس کو کھلایا اور پلایا، اس کا کوئی دخل نہیں تھا اس میں، لیکن جان بوجھ کر کے اس کا دخل ہو گیا. ایسے ہی ایک شخص ہے، حالت صوم میں اس کو یاد نہیں تھا اور اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، یاد نہیں تھا کہ میں صوم سے ہوں، روزے سے ہوں، اس نے ہم بستری کر لی، تو اس پر کچھ نہیں ہے. آپ سوچتے ہوں گے ایسا کیسے ہوگا کہ وہ ہم بستری کرے اس کو یاد نہ رہے؟ ہو سکتا ہے جیسے کھانا ہو جاتا ہے، ہم بھی کبھی سوچتے تھے، لیکن جب غور کرتے ہیں کہ آدمی کھانا کھا لیتا ہے، پورا کھانا کھا لیتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا. ایسے ہی اب اس کو نہیں یاد تھا، نارمل حالات میں میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے اور ہو گئی زیادتی، یاد نہیں تھا اس کو، تو اس پر قضا نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر کے اس نے حرکت کی تو اس کا صوم ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹ ہی نہیں جائے گا، اس کا کفارہ ہے. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ کہا، ایک شخص اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، ان الآخر وقع علی امراتی، اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ آپ نے پوچھا کہ کیا وہ اتنا پاتا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے؟
اتنی سکت ہے اس میں؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سکت تو نہیں ہے۔ کہا اچھا، کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ 2 مہینے تسلسل کے ساتھ روزہ رکھے، بیچ میں انقطاع نہ کرے، توڑے نہیں، روز روز روزہ رکھے، بیچ میں گیپ نہ کرے؟ کہا اللہ کے رسول جب 1 روز میں یہ حال ہو گیا تو 2 مہینہ نہیں ہو پائے گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، کیا وہ طاقت رکھتا ہے، جو واقع ہوا طاقت رکھتا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ تو کہا نہیں اللہ کے رسول، اس کی بھی طاقت نہیں ہے اس میں۔ تو اب اتنی بات ہوئی، آپ ٹھہرے رہے، اتنے میں آپ کی خدمت میں ایک تھیلا آیا جس میں کھجور تھا، تو آپ نے اس سے کہا لے جاؤ، یہ اپنی طرف سے کھلا دو 60 مسکینوں کو۔ تو کہا اسے کھلاؤں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو نا؟ اللہ کی قسم، ان 2 پتھروں کے درمیان بین لابتئی، مدینہ طیبہ کے دونوں جانب سیاہ کنکریلے پتھر ہیں، کہا اسی کو لابہ کہتے ہیں۔ کہا کہ جو ہے ان کنکریلے میدانوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے اہل کو کھلا دو۔ حکم تو وہی ہے کہ اگر کسی سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے تو اس کو یا تو غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کا روزہ رکھے، یا 60 مسکین کھلائے۔ حکم یہی ہے۔ وہ استثنائی شکل تھی، اس کے ساتھ کہا کہ جو ہے جاؤ اپنے گھر والوں کو یہی کھلا دو، ورنہ عام حکم یہی ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جو آدمی کے صوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسے ہی کوئی شخص حالت صوم میں طاقت کا انجیکشن لگوا لے، بوتل چڑھوا لے، NS RL بوتل چڑھوا لے، ظاہر ہے اس سے اس کا صوم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ پانی اس کے بدن میں گیا جو اس کی سیرابی کا سبب ہوا۔ کوئی انجیکشن لگوا لیے جس سے طاقت آتی ہے، ظاہر ہے اس سے اس کا صوم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے سرما لگایا تو سرمے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ سرمے کا کوئی اثر پیٹ پر نہیں ہوتا ہے، گلے میں نہیں جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے دوا ڈال لی ہے تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار آنکھ کی نس صاف ہوتی ہے بالکل، اور اس نے جیسے ہی دوا ڈالی فوراً اس دوا کا اثر حلق پہ پہنچ جاتا تو اس کو تھوک دے وہ۔ لیکن نہیں تھوک سکا تب بھی اس کے صوم پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ نہ تو اس نے اس سے قصد و ارادہ کیا تھا، اور نہ ہی وہ خوراک ہے، غذا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ہے اچانک اس کو قے گئی، اس نے سحری کیا تھا، پانی زیادہ پی لیا تھا، اب فجر کی نماز ہو گئی اور وہ نکلا مسجد سے، اور اچانک قے آ گئی اور منہ بھر کے قے آ گئی، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے احباب کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، نہیں، اس میں نہ تو اس کی کوشش کا دخل ہے اور نہ کوئی چیز اندر گئی ہے، اندر سے باہر آئی ہے اور اس میں اس کی کوشش کا دخل نہیں ہے، اس لیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاہ فعلیہ القضاء، جس کو قے آ گیا تو خود بخود تو اس پر قضا نہیں ہے، لیکن کسی نے انگلی ڈال ڈال کے قے کیا تو پھر اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ خود بخود اس کے اختیار میں نہیں تھا، آ گیا۔ اور یہاں کیا ہوا ہے، اس نے انگلی ڈال ڈال کے قے کیا ہے تو اس پر قضا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ہے اس کے دانتوں سے خون آ رہا ہے، دانتوں سے خون آ رہا ہے تو اس پر قضا نہیں ہے، وہ خون تھوک دے رہا ہے، اس پر قضا نہیں ہے۔ اگر اتفاقاً وہ خون اندر چلا بھی گیا تو وہ تھوک کے حکم میں ہے، جیسے آدمی تھوک جو ہے نگل لیتا ہے، اس سے اس کے صوم پر فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی اس کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صوم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مبتلات صوم ہیں، مفسدات صوم ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو محرمات ہیں، جو ممنوعات ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ جو میں اکثر بولتا رہتا ہوں، صوم میں کیوں کہتا ہوں،
میں نے شروع میں کہا ہے کہ کوشش کیجئے کہ اپنی عبادتوں کا جو نام ہے اسی نام سے، جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے، خدائے بزرگ برتن مت بولیے، اللہ بولیے، الرحمن بولیے، الرحیم بولیے، جو اس کے نام ہیں۔ ایسی عبادتوں کے جو نام ہیں نا، جیسے صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، بھئی آپ کہیں گے لوگ سمجھ نہیں سکتے، مسلمان ہیں اتنا تو جاننا ہی چاہیے۔ اس بہانے اپنی اصطلاح رائج ہوگی، قرآن پاک کی اصطلاح رائج ہوگی، حدیث کی اصطلاح رائج ہوگی، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔